اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سامعین محترم، صدقہ فطر کے بارے میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے، صاحب نصاب کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے مال پر سال کا گزر جانا شرط ہے، صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال پر سال کا گزر جانا یہ شرط نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر آزاد، ہر غلام، ہر مرد اور عورت، ہر بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا لازمی ہے۔ صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ گندم سے کر سکتے ہیں، جوں سے کر سکتے ہیں، کھجور سے کر سکتے ہیں، کشمش سے کر سکتے ہیں، پنیر سے کر سکتے ہیں۔ فطرانہ کس کو دیں؟ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسے فطرانہ بھی لگتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دیکھیں، جو مستحق ہے اس کو اس کا حق پہنچائیں، آپ کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کب دینا افضل ہے؟ بخاری اور مسلم مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر بھی چاند رات سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے۔ اب اگر کوئی غفلت کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا، عید الفطر کے بعد ادا کرے۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص عید الفطر کے بعد دیتا ہے اسے عام صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو ثواب عید الفطر کی نماز سے قبل تھا اس سے وہ محروم رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ سوال یہ ہے کہ جس آدمی نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، نماز تراویح نہیں پڑھی، کیا وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا؟ نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، روزے فرض تھے، نماز فرض تھی، روزے رکھنے چاہیے تھے، نماز تراویح، قیام اللیل، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ قیامت کے دن جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں، فرض نمازوں میں جتنی کمی پیشی ہوگی نفلی نمازوں میں سے ادا کی جائے گی، پوری کی جائے گی۔ تو جواب یہ ہے، ہاں جس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، اس نے بھی کیا صدقہ فطر ادا کرنا ہے؟ جی ہاں، وہ شخص بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، دل کھول کر اس کے رستے میں ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔